دوسرے کو قتل کرو گے اور ایک دوسرے کا خون بہاؤ گے. تو اس لیے حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیخ چیخ کے کہتے تھے لوگو تم نے نہیں پڑھا ہے یہ قرآن نازل ہوا ہے جس میں اللہ نے یہ فرمایا. وحقا ابن ابی حاتم ان ابی سنان و عمر ابن ہانی نحو ذالک، ان نے بھی اسی طرح کا قول لکھا ہے. وقال ابن جریر وهذا القول ان كان له وجه صحيح لیکن الاول اظہر و اقوى. اب مفسر ابن جریر فرماتے ہیں کہ امیروں کا حاکم بن کے آنا یا غلاموں کی بغاوت ہونی یہ قول تو ہو سکتا ہے، لیکن راجح بات وہی ہے کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ تم پر آسمانوں سے عذاب اتارے یعنی پتھر برسائیں جیسے کہ قوم لوط پہ برسائے گئے، اور ایسا نہ ہو کہ تمہیں زمین میں زلزلے آئیں اور زمین میں دھنس جاؤ. وهو كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى ويشهد بالصيغة قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. جیسے اللہ نے فرمایا کیا تم بے غم ہو گئے ہو کہ پروردگار عالم کہیں اپنے جلال میں تمہیں زمین کے اندر نہ دفن کر دیں اور زمین ایسے گھوم رہی ہو کنویں کی طرح. تم یا تم مطمئن ہو گئے ہو کہ کہیں اللہ آسمانوں سے تم پر یرسل علیکم حاصبا تمہارے اوپر پتھروں کا عذاب نازل کر دیں. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ جان لوگے کہ کس طرح تمہیں اللہ نے ڈرایا، پیغمبر بھیجے، آیات بھیجی، قرآن بھیجے، سابقہ اقوام کے حالات تمہارے سامنے ہیں. اگر پھر بھی تم نہ ڈرو اور ایمان نہ لے اور اصلاح نہ کرو تو اس کا کیا علاج؟ وفي الحديث لَيَكُونَنَّ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَذْفٌ وَخَسْفٌ وَمَسْخٌ. اور ایک حدیث مبارک میں آیا ہے کہ حضور کی امت کے اندر بھی ان کو خسف بھی ہوگا اور قذف بھی ہوگا اور ان کا مسخ بھی ہوگا، پتھر بھی برسائے جائیں گے اور ان کی شکلیں اور جنس بھی بدل دی جائے گی کہ انسانوں سے بندر بن جائیں، خنزیر بن جائیں. بات دیکھو کہ ایک دفعہ آپ حدیث پڑھ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا میں نے دعا مانگی میری امت پہ خسف نہ آئے، اللہ نے قبول فرما لی. میری امت پہ مسخ نہ آئے، اللہ نے قبول فرما لی. کیا ہے حدیث میں کہ بالکل ہوگی؟ تو معنی یہ ہے کہ حضور کی پوری امت پر مسخ نہیں ہوگی، نہ خسف ہوگی. انفرادی طور پر کسی علاقے میں ہو جائے تو بڑی بات نہیں کہ پہلی امتوں پہ جو ہوا وہ پوری امت کی امت برباد ہو. حضرت نوح علیہ السلام کی پوری امت غرق ہو گئی، فرعون کی پوری سے پوری اتباع اور فوج اور سب غرق ہو گئے. اسی طرح قوم لوط پر جب عذاب آیا تو جتنی بستیاں تھیں اس کی ساری آبادی جو ہے وہ ہلاک ہو گئی. کچھ لوگ جو باہر گئے ہوئے تھے ان بستیوں سے جب واپس آئے اپنے علاقے میں تو پتھر انتظار کر رہے تھے، پتھر گرا ہو کر یہ عذاب نہیں آئے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ ارحم الراحمین ہیں، اکرم الاکرمین ہیں، غفور الرحیم ہیں، تواب الرحیم ہیں. یہ اس کا بڑا کرم ہے، بڑا کرم ہے. وہ اپنے بندے کو مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، معافی دیتے ہیں، معافی دیتے ہیں. اور اسی طرح قرآن میں ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے بندوں کے ہر گناہ پہ ان کو پکڑ لوں تو زمین پہ تمہیں کوئی چلتا ہوا بھی نظر نہ آئے. لیکن یعفو عن کثیر، ہم تمہارے گناہ بہت معاف کر دیتے ہیں اور ہر چیز میں اس کی رحمت دیکھیں. اب دیکھیں زنا کی کتنی بڑی سزا ہے، رجم، کہ پتھر مار مار کے سنگسار کر کے انہیں ختم کر دیا جائے اور لوگ بھی کھڑے ہوں دیکھیں. لیکن یہ بھی رحمت ہے کہ پھر گواہی اتنی سخت رکھ دی
کہ کیس ثابت ہی نہیں ہو سکتا، کہ 4 گواہ دیکھیں، اور صرف مرد عورت کو لیٹا ہوا نہ دیکھیں بلکہ دخول ہوتا ہوا دیکھیں، کل میل فی المطحلہ، تو ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے نا۔ تو یہ بھی رحمت تھی۔ اللہ فرماتے میرے بندے سزا بڑی سخت ہے، میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، اور اگر تم اتنی بے حیا ہو گئے، جیسے آج کل ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ تھیٹروں میں عورتیں ننگے ڈانس کر رہی ہیں اور سب کچھ ایک دوسرے کے سامنے ہو رہا ہے، اگر ایسے بے حیا ہو گئے تو پھر سزا بھی ایسی ہے کہ ان چیزوں کو مٹا ڈالو، کینسر ہو گیا، کاٹ دو، اب ان کو گینگرین ہو گیا، اب ٹانگ کاٹو۔ اگر رہے گی تو سارے بدن کو جلا ڈالے گی۔ کتنا کرم کیا ہے کہ یا اللہ آدمی بیمار ہے اور وضو نہیں کر سکتا، اچھا اس میں دیکھنا پڑتا ہے کہ اشتداد مرض ہے یا امتداد مرض ہے، یعنی بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے یا بیماری کے لمبا ہو جانے کا خطرہ ہے۔ ایک ہے کہ اگر پانی استعمال کریں تو بیماری سخت ہو جائے گی، ایک ہے کہ سخت تو نہیں ہوگی لیکن لمبی ہو جائے گی۔ اگر استعمال نہ کرے پانی تو 4 دن میں ٹھیک ہو جائے گا، لیکن کرے گا تو مہینہ لگ جائے گا ٹھیک ہونے میں۔ تو وہاں بھی اللہ کی رحمت دیکھیں، فرمایا کوئی بات نہیں، تیمم کر کے نماز پڑھ، ہاتھ نہ لگاؤ پانی۔ ایسے ارحم الراحمین کبھی بندہ نافرمان ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے اور وہ رمضان کے روزے میں بھول کے کھانا کھا رہا ہے تو حکم ہے اس کو کچھ نہ کہو، یاد ہی نہ دلاؤ کہ بزرگوں روزے سے ہو، کھانے دو۔ هذا رزق ساقہ اللہ الیہ، کہ اللہ نے اس کے لیے رزق بھیجا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا میرا بندہ ہے، بھول گیا، کھا بیٹھا، تیرا روزہ بھی بحال اور روٹی بھی تمہیں کھانے دی۔ اس سے بڑی رحمت ہے؟ کتنا بڑا حال۔ اچھا غیبت ہے، غیبت کو یاد رکھو کہ والغیب اشد من الزنا، زنا سے بھی بڑا گناہ ہے۔ وجہ کیا ہے کہ زنا جو ہے وہ حق اللہ ہے، یعنی اللہ کا حق ہے، توبہ کرو تو معاف ہو سکتا ہے، لیکن غیبت جو ہے وہ تو حقوق العباد بھی ساتھ ہے، جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے کیسے معاف ہو؟ تو کسی دوسرے کی غیبت کرنے کو اتنا بڑا گناہ بنایا کہ اتحب احدکم من یاکل لحم اخیہ میتا، کہ کسی بھائی کے مرنے کے بعد اس کا گوشت کاٹ کے کھانا تم پسند کرتے ہو، یہ غیبت کا معنی بھی یہی ہے۔ اچھا اور ایک بات دیکھیں، پھر آگے اور رحمت بھی دیکھیں کہ گناہ بھی سخت ہے، سزا بھی سخت، لیکن رحمت کیا ہے کہ جس کی تم نے غیبت کی ہے اگر اس بندے کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے میری غیبت کی ہے تو اس کو نہ بتلاؤ، حالانکہ حقوق العباد ہے نا، اس کو بتلا کے معافی نہ اس کو نہ بتلاؤ، بس اس کے لیے دعائے مغفرت کیا کرو، دعائے مغفرت کیا کرو کہ اللہ اس کی مغفرت فرما، اللہ میری مغفرت۔ کیوں؟ بتاؤ گے تو شرمندگی ہوگی، بتاؤ گے تو ذلت ہوگی، بتاؤ گے تو ہو سکتا ہے وہ اور جوش میں آ جائے، چمک جائے، بات بڑھ جائے۔ کتنی بڑی رحمت ہے۔ چلو میرے بندے کو غیبت کر بیٹھے ہو، بتاؤ نہیں، ہاں اگر اس کو پتہ ہے تو پھر بتا کے معافی مانگو۔ تو ہر حکم میں جہاں دیکھو، اس لیے فرمایا وَلَوْ يُعَافِ اللَّهُ بِمَا كَسَبُوا، کہ تمہارے ہر گناہ پہ پکڑ لو، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، زمین پر کوئی بھی چلنے والی چیز باقی نہ رہتی۔ یہ تو میرا کرم ہے کہ تمہارے سینکڑوں گناہ معاف کر دیتا ہوں، اور کبھی ایک پہ جھٹکا بھی تھوڑا سا دے دیتا ہوں۔ جیسے دیکھو نا باپ کتنا معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، معاف کر، لیکن کبھی تھپڑ بھی لگا دیتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کے کوڑے بھی کبھی لگ جاتے ہیں، وہ بھی رحمت ہوتی ہے کہ میرے بندے بیدار ہو جائیں اور اپنا علاج کرائیں۔ تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا ہے، لیکن وہی پہلا قول جو ہے وہ زیادہ راجح ہے، واللہ اعلم۔